السلام علیکم، میاں سیف الرحمان حاضر خدمت اپنے یوٹیوب چینل فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ ہم آپ سے زیادہ کی نالج سے استفادہ کریں اور تبادلہ خیال کر سکیں۔ میاں جاوید لطیف کی ضمانت ہو گئی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے الزام لگائے گئے۔ آج پوچھا گیا عدالت عظمیٰ کی طرف سے کہ بیان جو پبلک کرنے سے پہلے آپ چیف جسٹس کے نوٹس میں چیزیں لاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ باتیں ہوتی ہیں، پھر حامد میر کا بیان، پھر اسد طور کا ذکر آتا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ذکر آتا ہے، ساتھ ساتھ ہمارے دوست جنرل مشرف کی جو آزادانہ جو ہے ہر طرح کی گرفت سے آزادی، قانون کی گرفت سے مبرہ ہونے کا، مستثنیٰ ہونے کا ان کی جو آزادی ہے، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ واقعی کیا چیزیں ہو رہی ہیں ایک ہی وقت میں؟ تو اور پھر اب یہ ساری چیزوں کے اوپر ایک بڑی دھماکہ خیز ایک سوشل میڈیا پر اتنی پبلک ہو رہی ہے بات، جس میں مسلح افواج کے ایک بہت بڑے کمانڈر جو ہیں، یعنی ایک 3 اسٹار جنرل جو ہیں، ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ اور اگر وہ فیک نیوز نہیں ہے، میں پھر زور دیتا ہوں، اگر وہ فیک نیوز نہیں ہے، اس میں باقاعدہ وہ کوئی ٹائلز کمپنی کے یا کسی کمپنی کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب کور کمانڈر گجرانوالہ ان سے بتہ مانگتے ہیں 90 کروڑ کا، اور ساتھ پرسیپشن کی بات کرتے ہیں۔ پرسیپشن بڑی اہم چیز ہے، یہ اگر جنرل صاحب نے کہا ہے تو بالکل صحیح ہے، بلکہ ان کا جو مسلح افواج کا اور سول کا بھی میں اس کو سمجھتا ہوں، ان کے لیے اعلیٰ تعلیم کا، تصویراتی تعلیم کا، اسٹریٹجک نالج اور انفارمیشن کا، ایکسچینجز کا ایک بڑا اہم ادارہ ہے، جس میں میں نے بھی عرض کیا کہ میں اس کی سیکورٹی ورکشاپ 2 میں 2003 میں گیا، اس کے بعد پھر ایک نیشنل میڈیا ورکشاپ آئی، اس میں گیا، پھر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایک US پاکستان تصویراتی ڈائلاگ، اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا، جس میں امریکہ کے نیول پوسٹ گریجویٹ سکول کے سربراہ تھے ڈاکٹر پیٹر لوائے، جو بعد میں ان کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر بھی بنے، بڑے فیمس آدمی ہیں، وہ تشریف لائے، ان کے ساتھ ہمارا تبادلہ خیال ہوا۔ تو یہ ذکر ہو رہا ہے جو تازہ ترین میں بات کر رہا ہوں، کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان جنرل صاحب نے جو کور کمانڈر گجرانوالہ ہیں، انہوں نے ان کو بلا کے کہا کہ بھائی یہ دور پرسیپشن کا ہے۔ واقعی وہاں پہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی ہمیں یہی پڑھایا جاتا تھا، سینگ بیونڈ پرسیپشنز، اور میں تو اس بات کا ہمیشہ سے قائل رہا ہوں کہ پرسیپشنز پر اور عمومی تاثر پر جنگیں ہو جاتی ہیں، دنیا تقسیم ہو جاتی ہے، رائٹ لیفٹ میں، سینٹر میں اور رائٹ میں، پھر کچھ نہ کچھ اس کی کئی قسم کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو تصورات کا یہ جو سلسلہ ہے، ہمارے ہاں کچھ یہ عجیب ہی ہے۔ ہمارے ہاں کبھی تصور پایا جاتا ہے کہ جی جو شخص پاکستانی پڑھ لکھ کر ایک بڑے عہدے پہ چلا جاتا ہے، وہ تمام چیزوں سے مبرہ و مستثنیٰ ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ قانون اس کے گھر کی لونڈی ہے، وہ جس طرح چاہے کسی چیز کی تشریح کر لے، جس طرح چاہے کوئی فیصلہ دے دے، کہیں سے اس کو اشارہ آ جائے اس طرح ہو جائے۔ اگر جسٹس شوکت عزیز صدیقی پر کوئی دباؤ تھا اداروں کا، حساس اداروں کا، انہوں نے نام تک لے لیے۔ اب جب ان پہ پھر مزید بات ہوئی تو اب وہ نام لینے سے گھبراتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے، چیف جسٹس افتخار چودھری کے دور میں بھی اس طرح کی بات ہوئی۔ تو عدالتوں کا کام ہے کہ پوچھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں گھس کے اگر کوئی مارا جا رہا ہے یا کسی کو زبردستی لاپتہ کیا جا رہا ہے، جسے انفورسڈ ڈس اپیئرنس کہتے ہیں، تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، بنیادی حقوق کی۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس میں رپورٹ یہ ہوا، ایک اخبار میں رپورٹ ہوا، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا کہ کل کو چیف جسٹس صاحب کا جو ہے میرے پہ کوئی دعویٰ کر دیں، لیکن میں نے وہ پڑھا، اس میں لکھا کہ جی وہاں ایک بڑے عہدیدار جو یونیفارم میں تھے، ان کا نام لیا گیا۔ تو اس کے بعد وہ چیف صاحب کا بالکل بیانیہ یا سوچ یا نظریہ ہی بدل گیا۔ ان کا نہیں جی نہیں، وہ تو بڑے اچھے ادارے سے وابستہ ہیں اور وہ بڑا ملک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ ملک کے لیے کام کون کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا؟ کیا میں اس ملک کے لیے کام نہیں کر رہا، اس کی محبت نہیں رکھتا؟ کیا میں محب وطن نہیں ہوں؟ وہ خدا کا واسطہ ہے، یہ جو خان صاحب نے بھی، ہمارے وزیر اعظم نے بھی خود کو پارسا اور دوسروں کو بد کہنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے،
یہ بالکل اسی سے لائن ملتی ہے کہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگ طاقتور ہو جاتے ہیں، اور طاقت کے زوم میں تو ہوتے ہیں، ساتھ انہیں کو اپنی پارسائی کا بھی اور نیکی کا بھی زوم ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بالا ہیں ہر چیز سے، ہم نہ بدی کر سکتے ہیں، نہ کرپشن کر سکتے ہیں، نہ پرورشن کر سکتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں دیٹ از لا، مائی ورڈ از لا۔ تو یہ ملک کا جب یہ تو میرا خیال ہے ماضی قرون اولا، قرون اولا میں، قرون وسطیٰ میں بھی شاید ایسے نہ ہوتا تھا، جب بادشاہ یا سلطان یا کوئی بھی اس طرح کا بڑا جو تھا وہ سر قلم کرنے کا یا گردن زنی کا حکم دے دیتا تھا۔ تو یہ تو وہی بات ہوگی کہ آپ نے اتنا بڑا کوڈیفائڈ لا بنا لیا، اتنے بڑے عدالتی نظام ہیں، اتنا بڑا سسٹم ہے، اتنا بڑا میڈیا ہے، وہ بیک ٹو اسکوئر ون پہ آ گئے۔ ہم بجائے آگے بڑھنے کے وہ بالکل قرون اولا میں چلے گئے، ہم ایک غیر مہذب ایام جاہلیہ میں چلے گئے ہیں، جہاں طاقتور جو ہے وہ غریب کو، مسکین کو کھا رہا ہے۔ ادھر وزیر اعظم کا بجٹ کیا کر لے گا؟ کیا بجٹ یہ سماجی ناانصافیاں ختم کر دے گا؟ کیا ایک بندے کو 2 وقت کی روٹی دے کر ساتھ اس کے گھر میں گھس کر مارا جائے گا، اور ساتھ کسی انڈسٹریلسٹ کو بلا کے کہا جائے گا کہ تمہارا پرسیپشن غلط ہو جائے گا، ہم تمہارا کاروبار کراتے ہیں، باہر کے ممالک میں سمگل کرا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ میں نے تو تحقیق نہیں کرنی، یہ چیزیں چونکہ سامنے آ رہی ہیں، میں تو گزارش کر رہا ہوں یہاں سے کہ ان کی تحقیق کی جائے، اور اگر کوئی چیزیں ہیں تو یا تو یہ اگر بہت زیادہ طاقتور ادارے ہیں تو خود اس کا سدباب کر لیں، اگر وہ عوام کے آگے جواب دہ سمجھتے ہیں، اور اگر وہ خود کو عوام کے آگے جواب دہ نہیں بھی سمجھتے، کیا وہ اپنے ضمیر کے آگے جواب دیں، کیا وہ اللہ کے آگے جواب دیں؟ اس حوالے سے کم اس کی تحقیق کر لی جائے، اور تھوڑا سا کوئی عوام کے ساتھ ان کو انسان سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ حقائق شیئر کیے جائیں۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں اللہ کا حکم بھی ہے، ہمارے دین کا بھی حکم ہے، اور یہی ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔